الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں فرشتوں کے تعلق سے چل رہی تھی. حدیث نمبر ہے 3238. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اب یہ اس کو نقل کرتے ہیں. ثم فتر عن الوحی، آپ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی مجھ سے کچھ دنوں کے لیے روک دے گی. یعنی پہلی مرتبہ جو وہی نازل ہوئی غار حرا پہ، اقرأ باسم ربک الذی، اس کے بعد وہی کا جو سلسلہ ہوا نا وہ بند ہو گئی تھی. اہل علم نے لکھا تقریباً یہ وقفہ 30 سال تک کا تھا، یہ ایک لمبا وقفہ. اب کیوں بند ہو گئی وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ یہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہی بند ہو گئی. فَبَيْنَ أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں چل رہا تھا اور اسی درمیان میں نے آسمان میں ایک آواز سنی. کہ میں چل رہا تو سفر میں تھا اور دیکھا کہ میرے کانوں میں آسمان سے کوئی آواز آ رہی ہے. فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، تو میں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا. اب ظاہر سی بات ہے، تو نیچر ہے کہ آدمی کوئی ایسی آواز سنے جو ایک نئی ہو، انیکھی ہو، انوکھی ہو اور جلدی سنی نہ گئی ہو، تو فوراً آدمی کا دماغ ادھر دوڑتا اور آپ دیدار کرنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے. تو چنانچہ ہوتا ہے جب میں نے آسمان سے آواز سنی تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا. فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ قَائِمٌ عَلَى كُرْسِيِّهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا. یعنی پہلی مرتبہ جو میری ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی اور وہی لے کر وہ آئے تو کہہ رہے وہی فرشتہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. بڑا عجیب کی بات تھی، اور یہ کوئی نہ ممکن نہ مشکل ہے کیونکہ یہ سب اللہ کر رہا ہے. تو اللہ نے اگر آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا تو جبریل کی کرسی کو اگر بغیر ستون کے لگا دے تو اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہی فرشتہ جن سے میری ملاقات غار حرا میں ہوئی تھی، اور وہ آسمان زمین کے درمیان ایک کرسی ہے اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہے فَجُلِسْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، کہہ رہے میں ڈر گیا، گھبرا گیا اور زمین پہ گر پڑا. اور تو ظاہر سی بات ہے جب پہلی بار آپ کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی وہی لے کر آئے تھے تو وہ آپ اگر منظر دیکھیں تو ظاہر سی بات ڈرنے کی بات ہی ہے. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے اور کہتے ہیں اے نبی آپ پڑھو، وہ کہتے ہیں میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں. سینے سے لگاتے ہیں، ان کو دباتے ہیں. اس طرح 3 بار واقعہ اور پہلی بار. اور وہی کا معاملہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کی روایت پڑھیں تو وہ بیان کرتی ہے کہ سردی کے موسم میں آپ پر وہی نازل ہوتی تھی اور آپ کو پسینے آتا تھے. اور یہ تو بھی نیا میٹر تھا نا، تو ظاہر سی بات گھبراہٹ تو ہوگی. تو کہہ رہے میں ڈر گیا اور اتنا ڈرا کہ زمین پر گر گیا. پھر کیا ہوا؟ فجئت اہلی، میں بھاگ کر کے اپنے گھر آیا، اپنے اہل کے پاس آیا. فقلت زملونی، تو میں نے کہا مجھے کچھ اڑا دو. آدمی جب گھبراتا ہے یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ آرام کرنا چاہے گا، سونا چاہے گا، اوڑھ کر کچھ سونا چاہے گا. تو یہ کیفیت آپ بھی چونکہ انسان سے یہی کیفیت ہوئی اور انہوں نے کہا مجھے کچھ اڑا دو. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ رب العالمین نے اسی کیفیت میں قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا المدثر. اس آیت کی سورہ مدثر جو ہے اس کے اوپر کی آیات ہے وَلُسْتَ فَجُرْتَ. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب میں اس طرح آرام کرنے لگا تو قرآن کے ذریعہ یعنی مجھے مخاطب کیا گیا کہ اے نبی یہ سونے کا ٹائم نہیں. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی، اس ذمہ داری کا مطلب نہیں کہ آپ کمبل یا چادر اوڑھ کر سو جائیں. آپ بیدار اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو آگاہ دیں، لوگوں کو بتائیں اللہ کا جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے اس پیغام کو آپ کو اپنی امت تک پہنچانا ہے.
اس میں سے اس کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس میں بھی جو موضوع سے تعلق کہ فرشتے جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا اور آپ سے بار بار ملاقات ہوتی تھی, وہی لے کر آتے تھے, یہ ساری چیزوں کا بیان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.